صحابہ تڑپ اٹھے اور بول اٹھے یا رسول اللہ انت شمس انت بدر انت نور فوق نور انت لا شکا محمد انت مصباح الصدور. یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے وہ حسن دیا، آپ کا سراپا مکھڑا بھی نورانی ہے. مصباح الصدور، آپ ہمارے سینے کا چراغ ہو، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا نانو اقربو الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہرت کے قریب ہوں. النبیو اولا بالمومنین من انفسہم، میرا نبی مومن کی جان میں بستا ہے. محبوب کو دور مت سمجھو، وہاں حاضری ہے کعبۃ اللہ کی، وہاں حاضری ہے روضۃ الرسول کی. اور عشق کے عقیدے میں، قرآن کے نظریے میں، نہ خدا دور ہے نہ مصطفیٰ دور ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ نے فرمایا اے مومن میں تیری شہرت کے قریب ہوں، اے انسان میں تیرے شہرت کے قریب ہوں. لیکن مومنوں کے لیے خصوصیت سے فرمایا النبیو اولا بالمومنین من انفسہم، میرا محبوب مومنوں کی جان کے قریب ہے. اس لیے صحابہ قرآنی عقیدے کو اجاگر کر رہے ہیں. انت شمس انت بدر انت نور فوق نور انت لا شکا محمد انت مصباح الصدور. آپ ہمارے سینے کا چراغ ہیں. انت لا شکا محمد، بے شک آپ محمد ہیں. آپ تعریف کیے گئے ہیں، تعریف کیے گئے ہیں. محبوب حامد بھی ہیں، محمود بھی ہیں. اللہ حامد بھی ہے، محمود بھی ہے. محبوب نے خدا کی ثنا کی، خدا نے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھا. تو اس لیے انت لا شکا محمد، محمد وہ ہے جس کی تعریف خدا کرے. اللہ وہ ہے جو الحمد مصطفیٰ پڑھے. محبوب فرماتے ہیں الحمدللہ، وہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ. انت لا شکا محمد انت مصباح الصدور. آپ ہمارے سینے کا چراغ ہو یا رسول اللہ. تو جو سینے میں ہوتا ہے وہ دور نہیں ہوتا. اس لیے محبوب کو قریب سمجھتے ہوئے، اللہ کو شہرک سے نیڑے اور قریب سمجھتے ہوئے ہم اتحیات میں پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے اللہ ہم تیری حمد کرتے ہیں، تیری نماز پڑھتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تیری تحیت و تعظیم بجا لاتے ہیں. طیبات تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. اللہ کو شاہ رگ سے قریب سمجھتے ہوئے ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں. انت مصباح الصدور. اور محبوب کو قریب سمجھتے ہوئے پھر ہر مومن پڑھتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی انت مصباح الصدور. اے میرے سینے کے چراغ، اے میرے ایمان کی سند، اے محبوب السلام علیکہ ایھا النبی. میرے پیارے نبی نے فرمایا اعتقادکم ینفعکم، تمہارا عقیدہ تمہیں نفع دیتا ہے. اگر خدا کو شہ رگ سے قریب مانتے ہوئے پکارے گا، خدا کی قسم تیرا کام ہو جائے گا. اور محبوب کو مصباح الصدور النبی اولا بالمومنین من انفسہم، قرآن کے عقیدے کے مطابق نماز میں پڑھے گا السلام علیکہ ایھا النبی، عقیدے کے ساتھ پڑھے گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. تیرا ضامن مصطفیٰ ہوگا. اللہ تیرا ہر کام نبی کے صدقے میں کر دے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا اعتقادکم ینفعکم. اللہ کے نبی نے فرمایا کیونکہ محبوب کا جو کلام ہے وہ وحی ترجمان ہے.
اپنی مرضی سے آپ کلام نہیں فرماتے. اللہ کے سچے نبی نے فرمایا اعتقادکم ینفعکم، تمہارا عقیدہ تمہیں نفع دیتا ہے. جب عقیدہ درست ہوگا تو نماز بھی درست ہوگی. تو اس لیے میں نے ابتدا میں کہا تھا ایک اعتقاد ہے کہ اللہ نبی نے فرمایا، رحمت للعالمین نے فرمایا اعتقادکم ینفعکم، تمہارا عقیدہ تمہیں نفع دے گا. تو ایک اعتقاد ہے، ایک اعتماد ہے. اعتقاد اللہ وحدہ لا شریک ہے، اعتماد محمد عبدہ و رسولہ ہے. قرآن بتایا تو محبوب نے، اسلام سمجھایا تو محبوب نے، رب سے ملایا تو محبوب نے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں یہ عید میلاد النبی تمام عیدوں کی اصل ہے. سبحان اللہ، بے شک. اگر یہ عید نہ ہوتی، محبوب کی آمد نہ ہوتی تو کوئی عید نہ ہوتی. پھر مجھے کہنے دیجئے کہ میں نے ابتدا میں یہ مسئلہ منطبق کیا تھا. بعض لوگ سیرت النبی مناتے ہیں، اچھا کرتے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ قرآنی فیصلہ ہے. میرے محبوب کی سیرت کو حجت بنا لو، لیکن کہنے دیجئے سیرت بعد میں ہے، سورت محمد پہلے ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور قرآن میں بھی اللہ نے سورت محمد نازل کر دی. محبوب کی صورت کو وہ سجایا، کیونکہ جس شخصیت کا ذکر خیر یا سیرت کا بیان ہوگا سب سے پہلے اس کی آمد کا ذکر ہوگا. اس لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو نبی سونے نے فرمایا ارحنا یا حسان، اے حسان مجھے خوش کرو، اے حسان نعت پڑھو. اب دیکھیے ہم محافل کا اہتمام کرتے ہیں، منبر رسول سجاتے ہیں، میلاد النبی پڑھتے ہیں، لیکن خدا کی قسم روح کائنات کا کوئی عالم اور صاحب علم جو بھی میری بات سن رہا ہے وہ رد نہیں کرے گا. ماشاءاللہ انوار العلوم میں دورہ حدیث کر کے آئے ہیں، قاری حافظ ہیں، اور حدیث پاک بخاری شریف، قرآن کے بعد بخاری شریف کا مقام ہے. میں اہل حدیث کو مانتا ہوں، سن لو، میں اہل حدیث کو مانتا ہوں، غور سے سن لو، میں اہل حدیث کو مانتا ہوں، اہل حدیث کو مانتا ہوں، میں کسی جاہل خبیث کو نہیں مانتا. اور یہ بخاری کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا ارحنا یا حسان، اے حسان مجھے خوش کرو اور نعت شریف پڑھو. وہ کیسا منظر ہوگا جس بزم میں تھے ابو بکر و عمر عثمان علی، اس بزم کا عالم کیا ہوگا؟ بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کیسا منظر ہوگا؟ دیکھیں نا، یہ اتفاق سے کل جمعۃ المبارک ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا الجمعۃ عید للمسلمین، یہ جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. کیوں عید کا دن ہے؟ حضرت آدم خلق ہوئے تو جمعہ کا روز تھا، امام الانبیاء کی آمد ہوئی تو 12 ربیع الاول کی رات تھی. آدم بے شک ابو البشر ابو الانبیاء ہے، لیکن کملی والا محبوب امام الانبیاء ہے. یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. اور سرکار فرما